وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں اسے قبول فرمائیے، آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، اس کا سننا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم ایک کوئی تھوڑا سا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اس کا سورہ فاتحہ کا ہے، جس میں ہم بہت سی چیزیں کر چکے ہیں، اس کے ایک آخری صورت رہ گئی تھی، اسے کمپلیٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بار تھوڑا سا ریویژن، یہ بعض حضرات وہ ہینڈس اپ کیے تھے، ابھی بھی اگر کریں تو بہت اچھا ہے، میں پوچھ لوں گا۔ میں پرسوں ایک سوال کیا تھا کہ یہ دوسری جگہ پہ جتنے صفات اللہ کے آئے ہیں وہ ضمہ کے ساتھ آئے ہیں، یہ سورہ فاتحہ میں الرحمانی، الرحیمی، مالکی، ربی، مالکی، یہ صفات کسرہ کے ساتھ کیوں ہے؟ کسرہ سے مراد آخری حرف، نون کا یا اسم کا آخری حرف وہی گنا جاتا ہے گرامر میں، باقی تمام چیزیں پیٹرن کے تحت ہوتے ہیں، گرامر کے تحت نہیں ہوتی، وہ صرف کا کام ہے۔ باقی تمام اعراب اسم کے صرف کے تحت آتے ہیں، وہ پیٹرن کے تحت آتے ہیں، گرامر کے تحت نہیں آتے۔ صرف کسی بھی اسم کے آخری حرف کے جو اعراب ہوتے ہیں دیٹ از گرامر۔ وہ ہینڈس اپ میں کوئی ہے ایسا؟ اس کا کوئی موٹا سا پوائنٹر ایک بن جاتا ہے، چلیے کوئی ہے ہینڈس اپ میں؟ یہاں پر میرے پاس لسٹ آ جائے گی کتنے لوگ شریک ہیں کیا؟ اچھا یہ ہے، بہت اچھا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے ہینڈس اپ میں؟ کوئی میرے پاس نہیں آ رہا نا، وہ تو یہی۔ چلیے بس شرکا کتنے ہیں اس وقت؟ ہمارے ساتھ 15 ایز اے ہول ہیں، ان کو شاید 10 جو ہے۔ اچھا چلیے پھر اب میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے ہینڈس اپ ادھر سے؟ ابھی دیکھیے دوبارہ کر کے یہ خالی آصف کا ہے۔ ہاں ٹھیک اور کوئی نہیں۔ چلیے سجدہ آپ بتائیے یہ کیوں زیر کیوں آیا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر یہ جو بسم اللہ ہے یہ ایکچولی مضاف اور مضاف علیہ ہے، جس کی وجہ سے جو بسمی پہ ہے وہ تو با کی وجہ سے، حرف جا کی وجہ سے، اور جو بسم اللہ ہی اللہ جو ہے وہ موصوف ہے، مضاف علیہ ہے، اور اسمی جو ہے وہ مضاف ہے۔ تو یہ مضاف اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے اللہ جو ہے اس پہ زیر آیا ہے، اور الرحمن الرحیم چونکہ صفات ہیں اللہ کی، تو صفات جو ہیں وہ اللہ جو ہیں وہ موصوف ہیں، اور یہ الرحمن اور الرحیم ان کی صفات ہیں۔ تو صفات جو ہیں یہ ہمیشہ جو اعراب کے حساب سے اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہیں، مطلب موصوف پہ جو حرکت آئے گی یا اعراب جو اس کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ صفات پہ آئے گا۔ This is what I know so far. Very good. That's excellent. That is excellent. اگر دیکھیے یہاں پر بسم اللہ پہ بات ختم ہو جاتی، بی کی وجہ سے اسم زیر لیا ہے،
اس کے بعد اللہ ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اگر یہاں پر ایک اور کوئی اسم آتا ہے یا اگر مبتدا آتا ہوا آ جاتا ہے, بسم اللہ تو پورا جملہ ہو گیا شروع اللہ کے نام سے, اگر ہوا آ جاتا تو یہ سارے اعراب زیر والے نہیں ہوتے, ہوا مبتدا ہو جاتا پھر پورے الرحمن هو الرحمن الرحیم وہ پیج پہ چلے جاتے. جی. تو اب یہ چونکہ ڈائریکٹ اس کی صفت اللہ سے مل رہی ہے, کسی بھی اسم کی صفت اگر ڈائریکٹ اللہ کسی بھی اسم سے ملے تو ویسی صورت میں صفت تابع ہوگی اس اسم کے اعراب کی جو اس سے پہلے آیا ہے. اینڈ دیٹ واز این ایکسلنٹ آنسر کہ چونکہ اللہ کے نیچے زیر آیا ہے اسی لیے رحمان رحیم مالک اور سب سارے کے سارے زیر میں. ویری گڈ. تو یہاں پر ہم نے دیکھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کہ ہم تفسیر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی کر رہے ہیں, اس کا کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں, اس میں کیا گرامر ہے یہ بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جملے, سورہ فاتحہ کو میں اتنا تفصیل میں اسی لیے لے جا رہا ہوں کہ اس میں جو جملے ہیں تقریباً گرامر میں عربی زبان میں صرف جملے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں. کیا دو قسم میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں, جملہ میں نے پورے معنی دینے والا. سر جملہ ایک مرکب تام ہوتا ہے یعنی کمپلیٹ جملہ, اور ایک جو ہے فریز ہوتی ہے جس کو ہم مرکب میں بھی کہہ سکتے ہیں, ناقص کہتے ہیں, مرکب کہتے ہیں. وہ ابھی فریز کی بات تھوڑا سا ہٹا دیے. جملہ کے معنی کیا ہے؟ جو پورے معنی دیتا ہے, پورا سینس دیتا ہے. اور جو مرکب ہوتا ہے یا فریز ہوتا ہے کچھ معنی دیتا ہے. اب یہاں پر جملے سے مراد پورے معنی دینے والے الفاظ کا گروپ, a group of words which makes a complete sense, یہ جملہ ہو گیا. تو جملے جو ہوتے ہیں, اب ایک علیحدہ کلاس میں جتنی گرامر ہم سورہ فاتحہ میں پڑھے ہوئے ہیں اس کا پورا ریویژن ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جملے صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں عربی زبان میں. ایک نہیں, ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ, جیسے انگریزی میں 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے, ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا ہے, اور ایک جو ہے امپیریٹو سینٹینس ہوتا ہے. یہ انگریزی زبان میں 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں, اور عربی میں صرف 2 ہی قسم کے جملے ہوتے ہیں, خبریہ اور انشائیہ. بس 2 ہی ہوتے ہیں, 2 ہی قسم. یا تو کوئی بات بیان کرے گا یا پھر کوئی اس میں سوال ہوگا یا حکم ہوگا یا دعا ہوگی یا ریکویسٹ ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ سارے اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا تو باقی سب انشائیہ ہوگا. اور اسٹیٹمنٹ میں کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو 2 طرح سے بیان کریں گے. آپ کچھ ہاتھ اٹھا رہے تھے دانش؟ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا, کچھ لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا تھا اس پہ. اس میں ہے, میرے پاس نہیں آ رہا نا, کیا کروں؟ پارٹیسپینٹس کو ہائڈ کر دیا ہے. پارٹیسپینٹس آپ کو نظر آتے رہیں گے. ایک تو سسٹر صدف نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, اور دوسرے ایک اور منہا ہیں, انہوں نے آپ دیکھ لیجیے گا یہاں پہ, تو یہ چیٹس ہے یہاں پہ آپ کو میسیجز میں کچھ لوگ آنسرز بھی دے رہے ہیں. ان کو آپ اس طرح جملے اسمیہ جملے انشائیہ, ان دونوں کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں, تو اس میں آپ کے پاس جواب آتے رہیں گے. نیچے کسی اور نظر نہیں آئے گا.
نہیں خبریہ اور انشائیہ. اب خبریہ خبر دو طرح سے دی جاتی ہے, یا تو اسم پہلے آئے گا تو وہ اسمیہ ہوگا, اور اگر فعل پہلے آئے گا تو جملہ فعلیہ ہوگا. ہم سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے تینوں قسم کے جملے. پہلے تین جو آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری جملہ اسمیہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو گیا, الرحمن الرحیم تو یہ اسی میں ہے, یہ تو بسم اللہ الگ ہے. مالک یوم الدین یہاں تک ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین فعلیہ جملے بھی آ گئے. پھر اس کے بعد جب ہم دعا مانگ رہے ہیں, نہ اس میں کوئی بیان ہے نہ کوئی خبر ہے, بلکہ کیا ہے, ایک دعا ہے, ریکویسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, یہ ہدی یا کوئی بیانیہ جملہ نہیں ہے, تو وہ تیسرے قسم کا بھی انشائیہ بھی آ گیا, فعلیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ایک اور کلاس میں سارے جتنی گرامر صرف سورہ فاتحہ میں پڑھی ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک کلاس, اور وہ فائنل کلاس ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ. چلیے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر چکے ہیں. یہ تو علماء میں اختلاف ہے کہ از اٹ اے پارٹ آف سورہ فاتحہ, اور جتنے بھی بصری ہیں وہ اس کو پارٹ نہیں بتاتے, اور جتنے کوفی علماء ہیں وہ اس کو اس کا پارٹ بتاتے ہیں. اس کے اوپر ہم کافی بحث کر چکے ہیں. ایک سوال کا جواب نہیں تھا, وہ ساجدہ نے دے دیا کہ چونکہ یہ اسم, یہ پوائنٹر میرا آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کا آخری حرف چونکہ مقصور ہے, جڑی ہوئی جتنی صفتیں ہوں گی وہ ساری مقصور ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا, یہ نہیں کام کر رہا, یہ تیر بھی کام نہیں کر رہا. جی چلیے اس کے بعد یہاں سے اس کو جوڑ, لیکن اس کو یہ بغیر وہ کرے پوائنٹ کے لیے ہاں لے لے. دوسری آیت جو ہم کر چکے ہیں, یہ جملہ اسمیہ ہے, الحمد سے شروع ہوا, اور یہ ہم کر چکے ہیں. یہ کیا ہے, صفتنا کیا ہے, للہ کیا ہے, جار مجرور ہے. پھر یہ رب کے نیچے بی کیوں آیا, رب بھی مذکور کیوں ہے, نہیں یہ گڑبڑ نہیں کرنا ہے. للہ ختم ہو گیا, جار مجرور اور بہت دور تک نہیں جاتا, وہ ایک ہی اسم جس کے ساتھ حرف جار آیا اسی کو مجرور کرے گا, باقی تمام کے لیے نہیں. چونکہ اللہ کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کی صفت رب ہے, وہ رب پہ زیر آیا. ٹھیک ہے, وہ پھر جار لی کی وجہ سے رب کے نیچے زیر نہیں, اللہ کے نیچے زیر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کو افسار؟ کیونکہ اس میں وہ اس کے بعد جو ہے صفت آ رہی ہے تو وہ صفت اس کی تابع ہوگی. جس اسم کی, جس کو ہم موصوف بھی کہتے ہیں اسم بھی کہتے ہیں, اس کی صفت بیان ہو رہی ہے تو اس کے بعد فوری جو صفت آئے گی وہ بھی زیر میں ہوگی. اور پھر رب العالمین یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اور اس کے اندر مضاف الیہ ہونے سے زیر نہیں آیا, اس لیے کہ یہ پیٹرن ہے, اس کو ہم زیر میں تبدیل نہیں کر سکتے. سیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد اس کو میں نے رکھا الحمدللہ. الحمد ہے اس کی خبر ہے, یہ الحمد پوری خبر ہے. کیا خبر ہے؟ جو ہم ایک اسم ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں, ایک مبتدا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی ایک خبر ہوتی ہے. یہ پورا ٹکڑا اس کی خبر ہے. کس کے لیے تعریف ہے؟ صرف تعریف کس کے لیے ہے؟ رب العالمین. بس خالی رب اگر بولیں گے تو وہ تشنگی باقی رہے گی, اس لیے اس کے ساتھ ایک مضاف الیہ بھی لگایا کہ وہ تمام
ہر اپنی تخلیق کا ہر زمانے میں ہر حالت میں رب ہے. یہ بھی ہم کر چکے ہیں. چلیے اس کے بعد یہ رب العالمین میں ایک رشتہ ہوا. یہ فریزل ریلیشن شپ ہے. پورے جملے میں ایک رشتے ہوں گے ہر لفظ کا، اور پھر ہر دو کلمات کے بیچ میں ایک رشتہ ہو گیا. الحمدللہ کا ایک رشتہ ہو گیا. للہ خالی ایک چیز، دو حرف اور اسم بننے سے ایک رشتہ بنا. اور رب العالمین ایک رشتہ بنا. پورا مل کے ایک جملہ ہوا، جملہ اسمیہ ہوا. تعریف اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ خبر کیا ہے؟ للہ رب العالمین. کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہم یہ کر چکے ہیں، لیکن پھر ایک بار تھوڑا سا ریویژن کے ساتھ آخری آیت تک پہنچ جائیں گے. یہاں پر کوئی کوشچن؟ مبتدا کیا آپ نے بتایا؟ اللہ الحمد. ہاں وہ بھی مبتدا میں ہمیشہ کسی بھی جملے اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور نہیں، خالی اللہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک لی بھی لکھا ہوا ہے. الحمد اللہ ہی نہیں ہے، للہ ہی ہے. یہ اس میں ہمارے پرنٹ میں نہیں آیا ہے. الحمد یہ لام ہے. الحمد للہ ہی ہے. لی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر ہے. لی حرف جار ہے، اللہ ہے، اس میں سے الف ڈراپ ہو گیا. لی اللہ ہی تھا، الف ڈراپ ہو کے للہ ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے اس کا رب العالمین ہے. یہ ریویژن ہو رہا ہے خالی. پھر اس کے بعد کی ایک خصوصیت بالکل الگ آیت کے طور پہ اس کو رکھ دیا. الرحمن الرحیم بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کا جو اسم ہے جس کی تعریف چل رہی ہے وہ پہلی آیت میں موجود ہے. تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ چونکہ زیر آیا ہے اس لیے الرحمانی اور رحیمی یہ اس کے تابع رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ دو تو صفات ہم تین آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اور ہر ایک میں پرسوں بتا چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فرشتوں سے خطاب کر کے اپنے ہر اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ میرے بندے نے پورے شعور کے ساتھ، چاہ تو وہ انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن میری تعریف کی. اور میرے دوسرے جب وہ کہتا ہے رحمان الرحیم، میرے صفات اعلیٰ کا اللہ کہیں گے کہ میرے بندے نے ان کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں یہ مالکی یوم الدین، پھر مالکی کے نیچے زیر ہے، حالانکہ یہاں اللہ نہیں ہے لیکن کنیکٹڈ ہے اللہ سے، اسی لیے اللہ مالکی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ یوم الدین میں ایک رشتہ ہے. کیا ہے وہ؟ مضاف مضاف علیہ کا ہے. خاص طور سے یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ اگر کیا ہوگا عام اس دنیا میں ملکیت مالک حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، لیکن ملکیت لوگوں کو بھی دے رکھے. ہر آدمی یہ کہتا ہے، پرسوں بھی کہا تھا یہ میری کار ہے، میرا شو روم ہے، یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں. لیکن مالک حقیقی تو اللہ ہے. لیکن قیامت میں یوم الدین میں کسی اور کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، کسی کا حکم نہیں چلے گا. یہاں پر ایک بات اور ہے،
आपने सुना होगा या अक्सर खतीब आते हैं मस्जिद में भी, कोई मलिक पढ़ते हैं कोई मालिक पढ़ते हैं। मालिक जितने भी पढ़ते हैं वो सब बसरी उल्मा है, सब बसरी उल्मा है। शाफई ने मलिक पढ़ा है, मलिक पढ़ा है और उसके माने भी वही है मलिक के। लेकिन ये अब बाद आर्गुमेंट्स हैं, वो कहाँ तक सही है, उस पर कितना वो करना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि चूंकि कुरान के हर लफ्ज के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, मलिक में और मालिक में एक हर्फ का इजाफा है, अलिफ का, मायने एक ही है। मलिक पढ़ेंगे तो 10 नेकियां कम मिलेंगी, मालिक पढ़ेंगे तो 10 नेकियां ज्यादा मिलेंगी। वल्लाहु आलम। दोनों के माने वही है, मालिक और मालिक, मिल्कियत रखने वाला। मालिक वही मालिक जिसके पास मिल्कियत है। तो दोनों, मालिक भी सही है मालिक भी सही है, उसी तरह से पढ़ा गया है। अब वो क़यामत के दिन ये 3 आयतें हुई, अगर हम बिस्मिल्लाह को छोड़ दें, बिस्मिल्लाह को मिलाए तो 4 आयतें हो गई। ये तीनों आयतें जुमले इस्मिया हैं जिसके अंदर कोई खबर दी जा रही है, और वो खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में है। पहले तो ये है कि हम्द है, किसके लिए है, पहले किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। फिर अल्लाह के लिए तो अल्लाह को मजीद कहीं सूरह इखलास में दूसरे तरीके से बयान किया गया, सूरह हशर में दूसरे तरीके से बयान किया, आयतुल कुर्सी में जो खबरें हैं वो अलग तरीके से बयान की गई, सूरह फातिहा में जो बयान की गई वो क्या क्या है, वो 1 2 3 4 5 सिफात बयान किए हैं जो बड़े पावरफुल सिफात हैं। अल्लाह रब हैं, अल्लाह रहमान है, रहीम है, अल्लाह मालिक है। लेकिन चूंकि रब कहने से तिश्नगी बाकी रहती है, इसलिए उसमें एक इजाफा आलमीन का भी हुआ, रब्बुल आलमीन। और मालिक कहने से भी एक तिश्नगी बाकी रहती है, आखिर कहाँ के कब के मालिक हैं। दुनिया में भी हर चीज के मालिक है हकीकी तो वही है, लेकिन आखिरत में किसी की कोई मिल्कियत नहीं होगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये 3 देखिए कि हम इसी सूरे में, वरना एक अलग ग्रामर के क्लास लो, उसके अंदर जुमले खबरिया बनो। फिर खबरिया 2 किस्म के होते हैं, इस्मिया भी होते हैं, फेलिया भी होते हैं। फेल से भी खबर दी जाती है, इस्म से भी खबर दी जाती है। ये सारी चीजें सूरह फातिहा में आ गई। इसको एक बार हम सूरह फातिहा के हवाले से वो ग्रामर अगर रिपीट कर लेंगे तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि हम ग्रामर क्यों कर रहे हैं। उसके बगैर सूरह फातिहा तो यूं तर्जुमे से समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं इसको बगैर तर्जुमे के हम ये कह सकते हैं कि तारीफ है किसकी, अल्लाह की, जिनके कितने सिफात बयान किए गए हैं, 5 सिफात। पहली सिफत क्या है, रब है। दूसरी सिफत क्या है, रहमान है। तीसरी सिफत क्या है, रहीम है। चौथी सिफत क्या है, मालिक है। ठीक है। अब उसके बाद चूंकि 2 अल्फाज में खाली रब कहने से पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो अल्लाह ने और मजीद सिखाया कि रब के साथ क्या कहो, आलमीन कहो। मालिक कहने से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो उसमें इजाफत हुई यौमिद्दीन। ठीक है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, इट्स जस्ट रिवीजन। ये म्यूट कर दिया जी, वहाँ से म्यूट किया मैंने। बेसिकली आपकी आवाज़ जो है ना डिस्टॉर्ट हो गई है।
प्रॉब्लम आ रहा है कुछ लोगों को सुनने में। कुछ लोगों को सुनना नहीं आ रहा और किसके ये खुला होगा। अभी आ रहे हैं ना, अभी आते हैं, उसी पे आ रहे हैं। इसके बाद क्या है इसमें? अभी छोटा फायदा नहीं है इसका। तो इसको देखिए। चल करे इसी पे। चलिए थोड़ा सा, अभी ये आवाज साफ नहीं है। वॉइस ओके अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं ना सब लोग। चलिए चलिए, यहाँ तक 3 आयतें हो गई, इसकी तफसील भी हो गई। बीच बीच में कभी कभी ब्रेक हो रही आवाज, लेकिन ओवरऑल जो है वो है। बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा ब्रेक, मतलब वो थोड़ा सा स्लो मोशन में प्ले हो रही है आपकी आवाज। तो हेकलाया ऐसा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा उस टाइप का। जी चलिए बेर कर लीजिए, इंशाल्लाह टेक्निकल उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अल्लाह बहुत बादशाह है बड़ा। चलिए अब ये क्या हो गया, ये नहीं भी रुक गया, खफा हो गया। नहीं ये आगे नहीं या आगे नहीं जा रहा। मालिकी हमें दिन पर रुक गया या सही। अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो गया। हाँ यहाँ से शुरू हो गया। That's very good. अब यहाँ से देखिए, अब वही खबरिया जुमला है, लेकिन ये फेल से खबर दी जा रही है कि हम इबादत भी करते हैं और हम मदद भी मांगते हैं। ठीक है, इसमें इस्म से नहीं शुरू हो रहा है। नाबुदु हम इबादत करते हैं, वो इससे पहले बता दिया था कि मफूल है और मुक़द्दम है। ही है लेकिन फेलिया है। फेल से हम खबर दे रहे हैं कि हम 2 काम करते हैं। क्या 2 काम करते हैं? हम इबादत भी करते हैं, और दुनिया में लोग पता नहीं कितने चीजों की इबादत करते हैं, झाड़ की, पहाड़ की, मूर्तियों की, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, चांद की, सूरज की, आग की। लेकिन मोमिन को अल्लाह ने सिखाया कि वो इकरार करे कि हम इबादत अगर करते हैं तो का भी नहीं लगा है वहां पर, वहाँ मफूल उसके साथ अटैच नहीं किया, नाबुदू का नहीं है, इसलिए कि उसमें वो बात नहीं आती थी तौहीद की जो इया का में है। अब ये नाबुदू जुमला शुरू हुआ, ये भी खबरिया है। हम खबर दे रहे हैं कि हम इबादत करते हैं किसकी? इया का, दैट्स इट, दी अलोन। सिवाय तेरे किसी और की इबादत तो हम करते ही नहीं, और न कोई इबादत के लायक है। फिर दूसरी बात हम अल्लाह ने हमको सिखाई कि नस्तईन, हम हर इंसान को, हर अल्लाह की मखलूक को मदद चाहिए, बगैर मदद के वो जी नहीं सकता। कुछ जराए दुनिया में ही बना दिए हैं, बच्चों को माँ बाप की मदद चाहिए, और बगैर किसी की मदद के दुनिया चली ही नहीं सकती। हमारे क्लासेस में कई बार मैं वो थोड़ा सा गौर करने के लिए कह दिया हूँ कि थिंक अबाउट योर ब्रेकफास्ट टेबल। एक नाश्ते की मेज के ऊपर आपके लिए जो चीजें हैं, उसके लिए कितने हजारों लोग मेहनत किए हैं, कॉपरेट किए हैं, एक दूसरे की मदद किए हैं, तो हमारे सामने सुबह का नाश्ता होता है। किसी ने किसी का दे, उसको फिर
किसी ने साफ किया, किसी ने पीसा, उसको ट्रेड हुआ कहीं से कहीं पे, वो जाके आता गुनाह, फिर कहीं से हम लाए, उसको बाहर गिन ही नहीं सकते कितने लोगों की मदद से एक वक्त का ब्रेकफास्ट किसी को मिलता है। तो वो चीज तो अल्लाह ने एक वसीला बना दिया कि एक दूसरे की हेल्प से सारे लोग जीते हैं, लेकिन हर मामले में वो सब करने वाला बस अल्लाह की जात है। वहां पर वो गेहूं ही नहीं उगते, वो दाने साड़े जमीन में सड़ जाते, तो ये सारे लोग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं काम कर सकता था। तो हम दूसरा जो इकरार करते हैं, क्या करते हैं, या का नाबुदु, ये कौन सा जुमला है? फेलिया खबरिया, ऐसा बोलेंगे, इसको अलग नहीं है, दोनों खबरिया हैं, जुमले इस्मिया खबरिया बोलेंगे, जुमले फेलिया खबरिया, दोनों खबर दे रहे हैं, एक खबर इसम से दी जा रही है, एक खबर फेल से दी जा रही है। क्लियर हो? खाली इतना समझाने के लिए 2-4 क्लास लग जाते हैं, लेकिन ये सूरह फातिहा की बरकत है कि हम उसमें पढ़ते हुए जुमले कितने किस्म के हैं वो सब यहाँ मौजूद है। और ये सिर्फ यही काम आने वाला नहीं है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद कहेंगे कि ये जुमला खबरिया है या इंशाइया है। खबरिया है तो इसम से शुरू हुआ तो इसमिया खबरिया होगा या फेलिया खबरिया होगा। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा हाईलाइट किया था, या का आया, ये क्या है? ये मफूल मुक़द्दम बताते हैं हम इसको, कि ज़बान में ऐसा होता है कि वो मफूल को हम अटैच नहीं कर सकते या आने की वजह से। अगर खाली का होता तो नाबुदू का होता था, मफूल अपनी जगह पे था, लेकिन या आने की वजह से मफूल को पहले लाया या का। फिर उसके बाद ये मफूल मुक़द्दम हो गया, उसके बाद नून आया, ये मैं बता दिया था कि ये फेल है, फेल में अगर प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा, वो मुज़ारे होगा, और उसके मायने क्या है, वो हम हैं, वो फाइल हो गया, काम करने वाला, इबादत करने वाले कौन है, हम हैं, नून जो है फाइल है, ये एक एक चीज आ रही है, देखिए। अबदा उसका रूट वर्ड है, अबुदू जाके नाबुदू हो गया, अब ये पूरा मुज़ारे हो गया कि हम इबादत करते हैं, ठीक। ये क्या है? फेल हो गया, वो सब लिखा हुआ है, सबके पास है, उनको देख लेना है इंशाल्लाह। उसके बाद ये दोनों मिलके मुज़ारे मुकम्मिल हो गया, नाबुदू हो गया। फिर उसके बाद ये वाह आ गया, ये अत्फ़ है या कनेक्शन है, दोनों भी हो सकते हैं। हम उसी का एक एनालिसिस है, ऊपर जो आता है वाह आया, हर्फ़ अत्फ़ भी है, कनेक्शन भी है, कि हम सिर्फ इबादत ही नहीं करते, बल्कि अगर हमारी कोई ज़रूरत है तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला भी तू ही तू है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहाँ पर भी वही आया कि या का, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही वो भी मुज़ारे है, नून है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, या का मफूल मुक़द्दम। फिर उसके बाद यहाँ पर वही बात आएगी ना, फिर उसके बाद ये इजाफत थी सीन ते, सत नहीं पढ़ेंगे उसको कभी भी, सता भी नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ेंगे, सीन ते, ये दो हुरूफ की इजाफत से फेल में चाहने के मायने निकलते हैं। वो औना, वो मदद किया, इस्तेआन, वो मदद चाहा, सीनते से इजाफत है, उसके मायने चाहना, सीकिंग। फिर यहाँ पर हमने वो उसका प्लूरल फॉर्म औना का ईन है,
یہ فعل ہے اور یہ پورا ملا کے کیا بن گیا؟ نستعین. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس میں اضافت ہونے سے سیکنگ ہے، خواہش ہے. اب یہ پوری آیت کیا ہو گئی؟ وہ اوپر لکھی ہوئی ہے ایاک نعبد، یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک ایگریمنٹ ہے بندے کا اپنے مومن بندے کا اپنے اللہ سے. اور جب یہ آیت پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور اس میرے بندے کے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرے گا اور سوائے میرے کسی کی مدد نہیں چاہے گا، بلکہ صرف میرے سے ہی مدد چاہے گا. تو بٹوین می اینڈ مائی سلیو. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ مجھ سے جو مانگے گا اسے عطا کروں گا، جو مانگے گا وہ میں اسے. یہاں تک ہم کر چکے تھے. چلیے آگے اب آ رہا ہے، پھر کرنا پڑے گا، پھر کرنا پڑے گا. چلیے اب دیکھیں بالکل کلیئر فرق ہے. یا کوئی بیان نہیں ہو رہا جیسے ایاک نعبد میں بیان ہے ہم عبادت کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین میں بیان ہے کہ تعریف کس کی ہے. یا کوئی چیز بیان نہیں ہو رہی، اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ریکویسٹ ہے. بیان کلیئر سمجھ میں آ رہا، جملہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کوئی چیز بیان نہیں کر رہے. اٹس ناٹ این اسٹیٹمنٹ، اس سے دعا، اس سے ریکویسٹ. کس سے کر رہے ہیں؟ وہ یو دی کا سبجیکٹ کون ہے؟ یو ہے. یو کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں. اللہ نے سکھایا کہ تم اس طرح کہو کہ تو ہدایت دے کس کو؟ ہم کو. اب یہ کسی مفعول پہلے آ گیا، مفعول پہلے آ رہا ہے. ویسے تو یہ نہیں ہے نہیں، فعل سے شروع ہو رہا ہے لیکن امر ہے. امر ہونے سے کوئی دیکھیں کتنا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی بیان ہے یا بیان سے ہٹ کے کوئی جملہ. کوئی بھی جملہ ہوگا، حکم ہوگا، ریکویسٹ ہوگی، تعجب ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو سارے انشائیہ کہہ لیں. جس جملے میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی چیز بیان نہیں کی جا رہی ہے تو وہ انشائیہ. ریکویسٹ، قل والے جتنے جملے ہیں اس میں کوئی بیان نہیں ہے، حکم ہو رہا ہے کہیے، انشائیہ ہو گیا. یہ بات سمجھ میں؟ آصف انشائیہ کو پھر بولے پھر کیا نہیں، پھر بول دیا. سمجھ میں آیا انشائیہ اور بیانیہ میں فرق؟ بس ختم. جس میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، وہ انشائیہ ہے. وہ کبھی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. تعجب کا کیف یحکمون، کوئی یہ تعجب ہے تم کیسے اپنا بھٹک سکتے ہو یا حکم چلا سکتے ہو. بیان ہے نہیں ہے، انشائیہ ہو گیا. اب یہ انشائیہ سورہ فاتحہ کی یہ برکت ہے کہ اس کے اندر بڑی گرامر آ گئی. خود جملے اسمیہ بھی آ گیا، جملہ فعلیہ بیانیہ بھی آ گیا، اسمیہ بیانیہ بھی آ گیا، انشائیہ بھی آ گیا. دعائیہ کلمات ہیں. اللہ سے اب ہم مانگ رہے ہیں ایاک نستعین کہنے کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ پہلی چیز اہدی، تو ہدایت دے نا. اب اس کی کلاسیفیکیشن آیا تو اوپر آ گئی، نیچے کلاسیفیکیشن. اہدی یہ فعل امر ہے، اس میں فعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے. اس کا فاعل یو ہے، تو ہدایت دے. اور مفعول بھی ہے ہمیں. ویری گڈ. ابھی آ رہا ہے اس میں، چونکہ میں نے وہاں نہیں، ابھی نہیں آیا، اسکرین پہ نہیں آیا. کوئی بات
नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा एडवांस है ना, फिर आप एडवांस स्टूडेंट हैं। लेकिन अभी ईदी आया है यहाँ पर स्क्रीन पे, इसमें क्या है, ये अमर है, इसमें फेल भी है और फाइल भी। अब आएगा मफूल, किसको हिदायत दे? हमको। और इसमें बड़ी एक बलागत है, देखिए मैं एहदी नहीं कह रहा हूँ, एहदीनी भी नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, अल्लाह को अपनी तरफ से सिर्फ दुआ पसंद है, कलेक्टिव सबके लिए दुआ होनी चाहिए, इन्हें सिर्फ मेरे लिए मुझे सीधा रास्ता बता नहीं कर रहा हूँ। कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सिखाया, जो अपने लिए मांगो अपने दूसरे भाई के लिए भी मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई बंदा जब अल्लाह से किसी और के लिए कोई दुआ करता है, कोई बंदा अल्लाह का मोमिन बंदा किसी और के लिए कोई दुआ करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो चीज पहले उस बंदे को देते हैं, बाद में उसको जिसके लिए दुआ कर, उसको भी वही चीज मिलती है। तो बी केयरफुल, बी वार्न, किसी को बद्दुआ देने से पहले भी सोचना चाहिए। किसी के लिए बद्दुआ करना है या किसी को बद्दुआ देने से पहले सोचना चाहिए कि दैट विल कम टू मी फर्स्ट एंड दैट विल गो टू हिम, वो फिर उसके पास भी जाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये प्लूरल में सिखाया कि मुझे भी दे और जो भी मोमिन है उन सबको दिखा, हिदायत दे। मोमिन के लिए तो बद्दुआ करनी है, किसी के लिए नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। अब वो हम क्या क्या मांग रहे हैं, है ना, यहाँ ईदीना में ये कौन सा जुमला हो गया? इंशाइया हो गया, और ये फेल से शुरू हो रहा है, इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद है। आप हिदायत दीजिए हमको, फेलियर, ठीक है। किस चीज की हिदायत मांग रहे हैं? अस्सिरात। अब यहाँ देखिए दो मफूल आ गए, दो मफूल आ गए। ईदी के मैंने क्या है, हिदायत दे, ठीक है। किसको हिदायत दे? क्या हिदायत दे? रास्ते की, रास्ते की हिदायत दे, एक रास्ता। अब ये रास्ता कोई हुआ हाईवे 64, हाईवे 20 नहीं है, बल्कि ये रास्ता एक वो जो ईमान पे चलने वाला रास्ता है, जो शरीयत का रास्ता है, उस रास्ते के लिए अल्लाह ने एक नाम दिया कि वो रास्ता कौन सा है? मुस्तकीम, उसकी सिफत है, वो सीधा रास्ता है। अब वो सीधा रास्ता, वो जब हम ये दुआ मांगते हैं तो सामने बकरा से लेके वन्नास तक कुरान में उसका जवाब मौजूद है। वो जो शरीयत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो ईमान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाने के लिए फरमाया, तौहीद पे, रिसालत पे, आखिरत पे और आमद, ये चारी चीजें तो है ना। अगर आप उसको सब जोड़ेंगे, किस्से वगैरह से उसकी मजीद वजाहत की गई, लेकिन पूरी कुरान में मिलेगा क्या आपको? ये चार चीजों से हट के कोई चीज नहीं मिलेगी। हर किस्से का मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करे, वो अल्लाह के रसूल की बात नहीं माने, तो उनके ऊपर अजाब आया। दैट इज द एग्जाम्पल। अल्लाह ने जमीन पैदा की, सूरज बनाया, चांद बनाया, तुम्हारे लिए सब्जी उगाई, तुम्हारे लिए बारिश बरसाई, तुम्हारे लिए सब किया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या है? ये चार में से क्या है? तौहीद है, वो करने वाला और कोई नहीं। पूरी कुरान का निचोड़ ही इन चार चीजों पे है। पूरी कुरान को अगर हम उसका जूस, उसका एसेंस निकालेंगे तो सबसे पहली चीज तौहीद है।
دوسری چیز رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے انبیاء ہیں سب کے رسالت کے ذریعے ہی یا انبیاء کے ذریعے ہی لوگوں کو میسج پہنچایا گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ زندگی یہی کھیل کود کے چلے جانا نہیں ہے, اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. آخرت کی یہ بڑی اہمیت ہے. اور اس کے بعد وہ آخرت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں بتا دی, وہاں تک اوپر تک چڑھنا ہے. ایک ایک سیڑھی, ایک ایک سیڑھی. نماز بھی ایک سیڑھی ہے, روزہ بھی ایک سیڑھی ہے, خاص خاص عبادتیں بھی ایک سیڑھی ہے نا, حقوق العباد بھی ایک سیڑھی ہے, حقوق اللہ بھی ایک سیڑھی ہے. یہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا آخرت میں کامیابی صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے. اعمال ہے تیسرا, اعمال. اس سے بڑھ کے اگر کوئی پانچویں چیز کوئی قرآن میں مجھے یہ جسٹ ہے. باتیں تو بہت ہیں, کئی مثالیں ہیں, انبیاء کی مثالیں ہیں, قوموں کی مثالیں ہیں, عاد کی ہیں, سمود کی ہیں, اصحاب الایکہ کی ہیں, نوح علیہ السلام کی مثال ہے, پوری قوم کو غرق کر دیا. یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلنے کی وجہ سے ان کو سزا ملی. That there are only four basic things, that is the basic belief of Islam. چاری چیزیں, توحید, رسالت, آخرت, اعمال. اللہ کو جو پسند ہے وہ کرنا ہے. ہر چیز میں بتا دیا. ساری چیزیں کھاؤ, خالی انگلیوں پہ گنی ہوئی چیزیں ہوں گی کچھ جو نہیں کھاؤ. Am I clear? تو یہ کیا ہوا, جملہ کون سا ہوا؟ بیان نہیں کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. Is my point clear between the statement and other sentences? ٹیسٹ لے لیجیے. یہ خود ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا. چلیے اس کو جملہ انشاء دعائیہ کہتے ہیں. اب اس میں جتنے بھی دعائیہ ہوگا, پھر تعجب کا ہوگا, پھر جو ہے شرطیہ ہوگا, کئی ہوں گے. اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ہے نا, یہ بھی آئیں گے جملے, لیکن اس میں کوئی بیان نہیں ہے انشاءاللہ. اور جب فی الحال سورہ فاتحہ کو اسٹیک اپ کریں گے. اب جب پھر کہیں آئے گا کہ شرط لگائیں گے تم یہ, تم کو یہ ملے گا. اب یہ بھی انشاءاللہ بیان نہیں ہے. اب وہاں جو ہے پھر انٹروڈیوس کریں گے. انشاءاللہ معلوم تھا نا, یہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے. تو اب یہاں پر اس کے کیا ہوا, یہ دینا یہاں کے انالیسس کر لیے. صراط یہ دوسرا مفعول ہے, ہم کو دکھا راستہ مستقیم, اس کی صفت ہو گئی. اس وقت میں آج میں پھر کچھ نئی چیزیں آ گئی. آگے اب کچھ پڑھ کے پھونکتے کیا؟ اب دیکھیے, اب یہ جملہ اب آپ خود بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس میں شروع ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط اس سے شروع ہے. اب یہ کوئی خبر ہے یا انشائیہ ہے؟ بالکل. ہاں, میرے پاس میسج ہے تو دانش میسیجز پڑھ لیا کریں بھائی. میں اپنے اتنے موڈ میں رہتا ہوں کہ نہیں آپ بول دیجئے تو مجھے پتا چل کیا ہے. فرام انشاء طلب ہے.
صراط الذین انعمت علیہم کیا پچھلے والے کی کنٹینیوشن بولیں گے، اس کو خبریہ بولیں گے؟ دیکھ یہ خبر ہے، ایک خبر دے رہے ہیں یا پھر دعا ہے صراط کون سا راستہ بتا دیا کہ انشائیہ نہیں ہوتی نہیں ہے نا، صراط الذین، اب یہ اس میں موصول ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس کو وہ کون ہے الذین ہے نا صراط. اب یہ صراط جا کے کس سے مل رہا ہے؟ ہاں پیچھے جو آپ اہدنا الصراط کی دعا کرے تھے، اب اس کا جو ہے کلاسیفیکیشن ہو رہا ہے کہ ایک راستہ وہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ انعمت علیہم، یہ ایک الگ ٹکڑا ہے، پھر یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، یہ خبریہ فعلیہ ہو گیا کہ تو نے تا جو ہے یو ہے، تو انعام کیا، علیہم جار مجرور ہے جن کے اوپر. اب ایک راستہ، ہم دو راستے بتا رہے ہیں، ایک ذکر کر رہے ہیں، ایک وہ راستہ ہے صراط اسم سے شروع ہو رہا ہے، الذین ان لوگوں کا، کہ وہ ایک راستے پہ چلے تو جتنے شہداء تھے، انبیاء تھے، صادقین تھے، وہ سب صراط مستقیم پہ چلے تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ عاد کی قوم تھی، سمود کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. وہ انبیاء کے کہنے کے باوجود نہ اللہ کو مانے، نہ اللہ کے نبی کو مانے، نہ اللہ کے راستے پہ چلے، تو وہ کیا ہے؟ اس کے بعد آئیں گا. وہ انمتا میں تو نہیں آئیں گے، وہ انمتا میں تو نہیں آئیں گے. جو انمتا میں آئے انبیاء تھے، وہ اللہ کی بات مانے بھی، دوسروں کو پہنچائے بھی، جو اس کو پر یقین کیے، بلیو کرے، وہ اس کو بھی انمتا میں آیا. جو اللہ کے احکام کو مانے، اس کے اوپر اپنے نفس کو کنٹرول کیے، صبر کرے، وہ سارے انمتا تو نے ان کے اوپر. اس کا مزید کلاسیفیکیشن صراط اسم ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا، خبریہ ہو گیا. خالی اسمیہ نہیں، کبھی بھی بولیں گے تو خبریہ، اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ. یہ الذی آ گیا تو اس کے معنی اس میں. اب وہ راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ. ایک ریفرنس ہم دے رہے ہیں، یہاں پر تفصیل نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا، انبیاء کا راستہ بتائیے، شہداء کا راستہ بتائیے، صادقین کا بتائیے، فلاں کا، کچھ بھی نہیں. اتنے مختصر اور جامع کلام کہ وہ ایک راستہ ہے بس، جس پہ چلنے سے تیرا انعام ہو، اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں. دیکھیے آزمائش جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ریئر ہے. کہ آخری آیتیں ساتھ آخر اس کے بعد کے بالکل کما چلو آگے چلو، آگے چلو. اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈال جو پہلے کے لوگوں پہ ڈالا. اس کے بعد ہم وہ اتنا ہی جتنا ہم. اس کے پہلے بھی ہے سورہ پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے بقرہ کا، جو تم کمائے تمہارے ساتھ اللہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا. وہ تو کمائی کے بارے میں، لہم ما کسبتم وعلیہا ما کسبت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی میں ہے اللہ کسی کی ذات کے اوپر زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ بوجھ اگر پوری دنیا میں کسی پہ ڈالا گیا تو وہ کون ہے؟ تمام انبیاء.
انبیاء کو جتنا آزمایا گیا، جس کا جتنا مقام ہوگا ایمان کا اتنی مضبوطی ہوگی، اس کو آزمایا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کچھ کلمات سے، کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتِمَّهُنَّ، ہر معاملے میں ایسے رہے جیسے ستون ہے، میل کا پتھر ہے، گڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ 90 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوا، ایک لوتا بچہ، بالکل ضعیفی کا بچہ، اس کو تو سینے سے لگا کے رکھنا تھا۔ اللہ کا حکم ہے جاؤ جا کے بے آب و کچھ نہیں ہے وہاں، چھوڑ کے آگے۔ اس سے بہت پہلے نمرود نے آگ روشن کری، خودے تو نہیں ہوں گے لیکن بہرحال اس میں ڈالے گئے۔ حضرت جبرائیل تک آئے، بارش کا فرشتہ تک آیا، ہر ایک اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر ابراہیم چاہتا ہے تو تم جا کے اس آگ کو بارش برسا کے بجھا دو۔ کہا کہ نہیں، تیری ضرورت نہیں، جو پیدا کیا انہیں جلانا چاہتا ہے تو میری خوشی اسی میں۔ آخر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کو بچاتے ہیں کہ آگ کو کن کہتے ہیں، یا نارو کونی بردن علی ابراہیم، اللہ ہی پھر ان کو بچاتے ہیں۔ آگ کو کہتے ہیں کہ کونی، تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ ویسا وقت تھا کہ دنیا میں کوئی آگ میں گرمی باقی نہیں تھی اتنی دیر، ساری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہاں وہ خاص آگ کو نہیں کہا گیا تھا یا نارو، آگ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ کونی بردوں، تو ٹھنڈی ہو جائے۔ اتنی دیر تک تو کچھ بھی نہیں، بس آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ خواب میں دکھا دیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، بیٹے سے بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، میں تم کو نبی کا خواب ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسے والد ویسا بیٹا، یا ابت فعل ماذا تؤمر، بیٹے جلدی کرتے ہیں، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے ذرا جلدی کریے کہ آپ کی نیت بدل جائے، کے بیچ میں نہ آ جائے، بیٹے کی محبت کے بیچ میں نہ آ جائے، ہے نا۔ تو جلدی کریے، ماذا تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ڈیلے مت کریے۔ تو وہی ہے کہ وہ انعمت علیہم، انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے۔ چلیے، تو یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم ایک خاص راستہ جس کے اوپر انبیاء ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو سب آگے اس کے اندر اس کے انہوں گھڑی بتا رہے ہیں مجھے دانش، انعمتا کے معنی فعل فاعل دونوں آ گیا، علیہم پھر یہ جار مجرور ہو گیا۔ یہ صراط الذین انعمت الگ ہو گیا پورا جملہ، وہ راستہ جس پر کیا کیا، انعمتا، تو انعام کیا، علیہم ان کے اوپر، علیہم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آخری 2 منٹ کم کر کے ایک کلاس اور ہم جو ہے the basic grammar we learned in سورہ فاتحہ۔ اب یہ غیر کا لفظ کیا ہے؟ غیر جو ہے یہ بدل ہے، کس کے بجائے آیا یہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں،
غیر بدل ہے، کسی ایک لفظ کے لیے آیا ہے، ایک اسم کے بجائے استعمال ہوا ہے. کوئی بول سکتے وہاں سے صراط کی بجائے آیا غیر، دوسرا راستہ. غیر آیا خالی، غیر کے معنی اس کے علاوہ، اس کے علاوہ معنی ایک اور راستہ بھی ہے. اب یہ ایک لفظ مغضوب ہے، اس کا روٹ ورڈ غضبہ ہے. غصہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے بھوک لگی تو غصہ آتا ہے، وہ غصہ ہوا. اب استاد کے لیے دانش استاد ہے، میں نہیں ہوں. کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، حکم کے خلاف کام کر رہا ہے، کلاس کو گڑبڑ کر رہا ہے، وہ ان کو غصہ دلا رہا ہے، اس کی حرکتیں ان کو غصہ دلا رہا ہے، تو دانش واز مغضوب. ہم کو جو برا لگتا ہے یہ یہاں پر غضبہ نہیں، اللہ خود غضب نہیں کرتے. کیا اس کے اندر جو معنی چھپے ہیں وہ دیکھیے. آپ تو کبھی بھی غضب کرتے ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالی. لیکن لوگوں کی حرکتوں پہ مغضوب ہوئے، اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبا دیا. لوط علیہ السلام کی قوم جتنی تھی الٹا کے نیچے پوری زمین کو اوندھا مار دیا. یہ آپ کا خود کا غصہ نہیں ہے، لوگوں نے اللہ کو مجبور کیا. اللہ کو غصہ ہے، مغضوب، آپ غصہ ہوئے. اب یہ آپ کبھی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، لوگ عام طور پہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ مغضوب قوم جو ہے یہ یہود ہیں، ضالین، گمراہ. یہ غلط ہے. میرے حد تک کہیں اور بڑے جو تفاسیر ہیں اس میں یہ کلاسیفیکیشن غلط. مغضوب نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، عاد اور سمود بھی تھے، السلام کی قوم بھی تھی، ابراہیم السلام کی قوم بھی تھی، آج بھی ہوگی جن کے اوپر غضب ہوتا ہے اللہ کا. تو ساری قوم، اور بہت سے ایسے تھے کہ ان کو ختم نہیں کیا لیکن وہ گمراہ ہو گئے، راستے سے راستہ بھٹک گئے. وہ ضالین کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں، غیر کا لفظ یہ اسم کے بجائے بدل ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہیں. غیر کے معنی وہی صراط ہے، وہی دوسرا راستہ. غیر اس کے علاوہ کا راستہ کون سا ہے جس پہ چلنے سے آپ کو غصہ آتا ہے؟ یہ غصے والا جو کنیکشن ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ غضبہ الگ چیز ہے، مغضوب الگ چیز ہے. غصہ آ گیا علیہم، ان کے اوپر، اور نہ گمراہوں کا. اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. دو مختلف لوگ ہوئے، ایک جن پہ غصہ آیا اور ایک جو گمراہ ہوئے. جس پہ غصہ ہے ان کو مٹا دیے، ختم ہو گیا. مختلف طریقے سے پڑھایا گیا، ہمیں تو اسی طریقے سے سمجھایا گیا ہے. یہ دو مختلف ہیں، یہ دونوں الگ الگ. ایک ہے جو غصے میں آئے، اللہ کو غصہ دلائے تو ان کا بیج میٹ دیے، ختم ہو گئی وہ قوم، نسل کی نسل ختم ہو گئی. اور دوسروں کو گمراہ کر دیا. نہیں، وہ جو گمراہ ہو گئے، اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، وہ راستہ اللہ کے راستے سے. ایک ہی ہوئے نہیں، دو الگ ہوئے. ایک غیر المغضوب علیہم ایک ہو گیا غصہ، لیکن دوسرے ایسے ہیں کہ وہ غصہ وہاں پر نکلے گا، سزا وہاں ملے گی، دنیا میں نہیں آیا، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، ولد ضالین. ٹھیک ہے، اب ایک اور ہم جو ہے اس میں نمبر بدلیں گے لیکچر 8 کر کے. ایک مختصر سی گرامر جو سورہ فاتحہ میں پڑھے مثالوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ.
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो चूंकि ख़त्म करना था इसलिए 7 मिनट बढ़ गए, और वो आखिरी में जाते जाते वो हमारी मीटिंग 3 तारीख को इंशाअल्लाह हमारे जफर खां और अंसार मिलके कर रहे हैं। तो वो कहाँ पर है, उसमें RSVP जरूर दीजिए। वो मीटिंग होगी, उसमें हम एक सूरत में कैसा हमारा बैकग्राउंड है, हम कैसा उससे फायदा उठा सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह वहाँ की मीटिंग में करेंगे। और डाउट भी फेस टू फेस वो क्लियर करेंगे, और वो भी ऑनलाइन ही रहेगी, इसी पे करेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसी इसी पे भी रहेगी, और फिर वहाँ कुछ खाना जो लोग नहीं रहेंगे, हाँ अलबत्ता उसके बाद RSVP करिए, इसलिए कि लंच विल फॉलो आफ्टर द मीटिंग जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चेंज हो रहा है। हाँ उसी दिन वो नेक्स्ट क्लास में हम टाइम भी बता देंगे, लेकिन अब वो मस्जिद जो है वो क्या नाम है, INT में इंशाल्लाह मीटिंग होगी, इनके पास क्लास रूम। अंसार भाई कर रहे हैं, अंसार भाई वो भी कर रहा है। जी है जफर भाई। अंसार? जी 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 जफर भाई। हाँ वो INT का कंफर्म इंशाल्लाह हो गया ना इंशाल्लाह। जी अभी वो ईमेल मुझे रिप्लाई नहीं आई, वो आती मैं आपको अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह। चलो जी, थैंक यू। मोस्टली जफर 90% INT कंफर्म है, समझ के चलिए जी। मगर जफर उसमें RSVP